نیشنل جیوگرافی کی ٹیم پہلی بار ایک ایسے جزیرے پر دستاویزی فلم بنانے جا رہی تھی جہاں سے کوئی بھی زندہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ جب وہ لوگ ساحل کے قریب پہنچے تو جزیرے کے جنگل میں سے کچھ عجیب و غریب ننگے لوگ نمودار ہوئے اور انہوں نے نیشنل جیوگرافی کے جہاز پر تیروں کی بارش کر ڈالی۔ اس حملے میں ڈائریکٹر کی ٹانگ زخمی ہو گئی اور وہ الٹے پاؤں واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ جزیرہ کون سا ہے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بھی آج تک ہم انسان یہاں کیوں نہیں جا پاتے؟ دوستوں، ہندوستان کے مشرق میں تقریباً 1400 کلومیٹر دور انڈمانا جزائر موجود ہیں۔ یہ ہندوستانی علاقے کا ہی حصہ ہیں جہاں پر کئی چھوٹے بڑے گاؤں موجود ہیں۔ نقشے پر دیکھا جائے تو انڈمانا جزائر میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر پورٹ بلیئر ہے جہاں پر ہوائی اڈہ بھی موجود ہے۔ یہ ہوائی اڈہ ہی ہے جو انڈمان جزائر کو پوری دنیا سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ روزانہ دنیا بھر کے جہاز یہاں لینڈ کرتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے چہل پہل والے شہر سے صرف 50 کلومیٹر دور ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں انسانوں کی وہ تہذیب رہتی ہے جنہوں نے اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ شمالی سینٹینیل جزیرے کے نام سے پہچانا جانے والا یہ جزیرہ صرف 50 اسکوائر کلومیٹر بڑا ہے، جس کو پوری طرح سے گھنے درختوں نے چھپا رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہی سیٹلائٹ اور نہ ہی کسی ڈرون سے اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس جزیرے پر کون سا قبیلہ رہتا ہے اور اس کے اندر ایسا کیا راز چھپا ہے، یہ آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ تاریخ میں کئی بار یہاں جانے کی کوشش کی جا چکی ہے، لیکن یہ قبیلہ کسی بھی باہر والے کو کسی صورت برداشت نہیں کرتا۔ یہ لوگ طیش میں آ جاتے ہیں، تیر برساتے ہیں اور جان لینا تو ان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر ہی دنیا بسا رکھی ہے جہاں یہ ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہیں۔ پورٹ بلیئر کے جدید شہر سے صرف 50 کلومیٹر دور اس جزیرے پہ آج بھی شاید پتھر بازی چل رہی ہے، لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ لوگ باہر کی دنیا سے رابطہ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں شمالی سینٹینل جزیرے کے اتہاس میں جھانکنا پڑے گا۔ صدیوں سے یہ مانا جا رہا ہے کہ شمالی سینٹینل جزیرے پہ رہنے والا قبیلہ انسانی تہذیب کا وہ گروہ ہے جو ہم سے کسی دور میں بچھڑ گیا تھا۔ 26,000 سال پہلے سمندر کا لیول بہت کم ہوا کرتا تھا، تب یہ جزیرہ نہیں بلکہ ایشیائی براعظم کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سمندروں کا لیول بڑھتا گیا اور انڈمان اور شمالی سینٹینل کا تعلق ہماری دنیا سے ختم ہو گیا اور وہ ایک جزیرہ بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد دنیا ایک کے بعد ایک ترقی کرتی گئی، لیکن ان جزیروں پہ رہنے والے لوگوں کے لیے یہی ان کی دنیا تھی۔ ہمیں تو ان کی دنیا کے بارے میں تب معلوم پڑا جب سن 1758 میں ایک برطانوی جہاز انڈمان جزائر پر آ پہنچا، لیکن انہوں نے شمالی سینٹینل جزائر کا دورہ نہیں کیا کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور شاید ان کی نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں تھی۔ سن 1867 میں جب انڈیا پر برطانوی راج تھا، تب ان کا ایک جہاز ہندوستانی لاگت سے انڈمان جزیرے پر جا رہا تھا، تو راستے میں شمالی سینٹینل جزائر کے قریب وہ خراب ہو گیا۔ اس جہاز میں 106 برطانوی اور ہندوستانی موجود تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ جزیرہ خالی ہے اور یہاں شاید کوئی نہیں رہتا، لیکن ان کی یہ سوچ کچھ ہی لمحے میں بدلنے والی تھی۔ ریسکیو کے انتظار میں انہوں نے کچھ دن یہیں پر پناہ لینے کا فیصلہ کیا۔ تیسرے دن جزیرے پر چھپے قبیلے نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ کئی لوگ مارے گئے اور کئی کو رائل نیوی نے بچا لیا۔ شمالی سینٹینل جزائر کے ساتھ یہ دنیا کا پہلا رابطہ تھا جو خون خرابے پر آ کر ختم ہوا تھا۔ اگلے 13 سالوں تک کسی نے بھی واپس یہاں لوٹنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر سن 1880 میں ایک برٹش لارڈ کو انڈمان جزیرے کا کراؤن ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا گیا۔ ان کا نام موریس ویڈال پورٹ مین تھا اور انہوں نے شمالی سینٹینل جزائر پہ جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ پورٹ مین وہ سارا ایریا خود دیکھنا چاہتا تھا جس کے وہ کراؤن ایڈمنسٹریٹر بن کر آئے تھے۔ ان کا پلان تھا کہ وہ قبیلے کے چند لوگوں کو اغوا کر کے ان کو انڈمان جزیرے لے کر جائیں گے، ان کا ٹھیک سے خیال رکھیں گے اور پھر ایک اچھے پیغام کے ساتھ ان کو واپس بھیجیں گے۔ شاید ایسے ہی وہ اس قبیلے سے اچھا رابطہ بنا سکیں، ان کو یہ احساس دلا سکیں کہ وہ بھی ہماری طرح کے ہی انسان ہیں۔ پورٹ مین شمالی سینٹینل جزائر گئے اور کئی دن تک قبیلے سے چھپنے میں کامیاب رہے۔ پھر ان کو یہاں ایک خاندان نظر آیا جس میں میاں بیوی اور ان کے 4 بچے تھے۔ پورٹ مین نے اس خاندان کو اغوا کیا اور ان کو انڈمان جزیرے پہ لے گئے۔ شمالی سینٹینل جزائر کی تاریخ میں پہلی بار ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ ہوا تھا۔ دنیا میں پھیلی کئی بیماریاں ان کے جسم کے لیے بالکل نہیں تھیں۔ بڑی عمر والا کپل ان بیماریوں کی لپیٹ میں آ گیا
और जिंदगी की बाजी हार गया। क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि उसको अपना मंसूबा नाकाम होता दिखाई दे रहा था। उन्होंने चारों बच्चों को तहफ़ दिए और उनको वापस शुमाली सेंटिनल जज़ायर भेज दिया। पोर्टमैन ने अपनी डायरी में लिखा कि हमारा मिशन नाकाम हो गया है, हमने इनके दिल में मजीद खौफ डाल दिया है और यही बेहतर होगा कि इनको अकेला छोड़ दिया जाए। अब ये भी मुमकिन है कि लौटने वाले बच्चों ने कबीले के मजीद लोगों में बाहर का वायरस फैला दिया हो, जिससे वहाँ और भी लोग मारे गए हों, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हमें ठहरा दिया हो। लेकिन इस दिन के बाद से शुमाली सेंटिनल के इस कबीले का बाहर की दुनिया पर गुस्सा मजीद बढ़ गया। अगली कई दिहाइयों तक कोई गलती से भी शुमाली सेंटिनल जज़ायर जाता तो उसको कबीला मार कर उसकी लाश को साहिल पर ही लटका देता था, जो इस बात का सीधा साधा इशारा था कि हमारे पास आने की गलती भी मत करना। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो बंटवारे में अंडमान जज़ायर तक का सारा एरिया इंडिया के हिस्से में आ गया। वहाँ रहने और बसने वाले तमाम लोग अब हिंदुस्तानी कहलाए जाने लगे, जिसमें शुमाली सेंटिनल जज़ायर वाला कबीला भी शामिल था। बेशक इस कबीले को तो ये मालूम भी नहीं था कि इंडिया क्या है। भारतीय हुकूमत ने फैसला किया कि इस नाराज कबीले से पुरअमन राब्ता कायम किया जाए। 1967 में एक हिंदुस्तानी माहिर बशरियात तरलोक नाथ पंडित ने ये काम अपने सर लिया। वो इस जजीरे के गिर्द चक्कर काटते और तहाइफ फेंकते जाते। वो और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ इस कबीले का दिल जीतना चाहते थे। 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक ने इस जजीरे पर एक दस्तावेजी फिल्म बनाना चाही, जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया था। इनकी टीम एक बड़ी कश्ती में सवार थी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, फिल्म का अमला और तरलोक नाथ पंडित भी शामिल थे। इनका ख्याल था कि वो जजीरे के और ज्यादा करीब जाकर तहाइफ रखेंगे, जो लहरों पे तैरकर साहिल पे पहुंच जाएंगे। पहले वो कबीले का भरोसा जीतेंगे और फिर दस्तावेजी फिल्म की शूटिंग भी करेंगे। वो 3 दिनों तक तहाइफ फेंकते रहे, लेकिन जब वो साहिल के करीब पहुंचे तो उनका प्लान पूरी तरह से नाकाम हो गया। कबीले वालों ने उनके सामने सारे तहाइफ फाड़ दिए और तीरों की बारिश शुरू कर दी, जिसमें एक तीर तरलोक नाथ पंडित की टांग पर जा लगा और वो जख्मी हो गए। इसके बाद से कोई भी इस जजीरे पर जाने का सोचता भी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि MKTV की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप इसको आगे जरूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।